نشیں دلربا ہے محمد کا نام۔ اور بہت اہم چیز ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، وہ بہت اہم چیز ہے۔ اور عورتوں کے لیے، عورتوں کے جو سب سے قیمتی چیز عورت کے پاس ہے، میری پیاری مائیں بہنیں، تمہارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ تمہارے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ سونے نہیں ہے، چاندی کے زیورات نہیں ہیں، اچھے کپڑے تمہارے قیمتی نہیں ہیں۔ اگر سونا چوری ہو جائے دوسرا بنا سکتی ہو، چاندی چوری ہو جائے دوسرا بنا سکتی ہو، اور کپڑے میلے ہو جائیں، پھٹ جائیں، کوئی چرا لے جائے تو دوسرے لے سکتی ہو۔ لیکن تمہارے پاس میری پیاری مائیں اور بہنیں ایک چیز ہے، اگر تم جھوٹ بولتی ہو تو کوئی برداشت کر لے گا، تمہارا شوہر برداشت کر لے گا، تمہارا باپ برداشت کر لے گا، تمہارا بیٹا برداشت کر لے گا۔ اگر تم غیبت کرتی ہو وہ بھی لوگ برداشت کر لیں گے۔ تم بد زبانی کرتی ہو، کسی کے ساتھ الجھ جاتی ہو، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اگر تم الجھ جاتی ہو تو اس کو لوگ برداشت کر لیں گے۔ لیکن تمہارے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے نا، اگر اس میں ذرہ برابر بھی آنچ آئی نہیں تو دنیا والے تمہیں ٹھکرا دیں گے، تمہیں پسند نہیں کریں گے۔ تو اس زیور کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ زیور کیا چیز ہے؟ وہ تمہارے پاس وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا تم جانتی ہو؟ قرآن میں کیا اللہ رب العزت نے عورت کا سب سے زیادہ قیمتی زیور اور گہنا کیا قرار دیا؟ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا چیز بتائی ہے؟ وہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر تمہارے پاس ہے تو وہ تمہاری عزت ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری ناموس ہے۔ اگر تمہاری عزت محفوظ ہے، اگر تمہارے عزت میں داغ نہیں آئے ہیں تو پھر تمہارے ہر خطا، ہر پریشانی، تمہاری ہر بدتمیزی ہر کوئی برداشت کر لے گا، لیکن جب عزت پر بات آئے گی تو کوئی تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آج کا میری پیاری مائیں اور بہنیں، آج کا سبق میں دینا چاہتا ہوں کہ اپنے عزت کا خیال کرنا اور عزت کی حفاظت کرنا۔ اور عزت کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ عزت کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ تو میں قرآن سے معلوم کر کے میں تمہیں بتاؤں، تم اس پر عمل کرنا۔ قرآن سے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن ذرا بتا دو صحیح، میری پیاری مائیں اور بہنیں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر اس کی عزت ہے تو اس کی عزت کی حفاظت وہ کیسے کرے گی؟ تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اسلام کی بیٹیوں سے کہہ دو، اسلام کی ماؤں سے کہہ دو، اسلام کی بہنوں سے کہہ دو، اسلامی عورتوں سے کہہ دو، اے مومن عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے نگاہوں یعنی اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے آنکھوں سے کسی غیر مرد کی طرف نہ دیکھیں، اپنے آنکھوں سے کسی غلط چیز کو نہ دیکھیں، اپنے آنکھوں سے پکچر وغیرہ نہ دیکھیں، اپنے آنکھوں سے موبائل میں سیریل وغیرہ نہ دیکھیں، اپنے موبائل پر یا اپنے ٹی وی پر غلط فلمیں اور غلط فحش چیزیں اور مردوں کو غیر مردوں کو بالکل نہ دیکھیں۔
اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ میری پیاری ماں اور بہنیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو. جب آنکھوں کی حفاظت کر لے گی تو تمہاری عزت محفوظ ہو جائے گی. اس لیے کہ عزت تک آدمی پہنچتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے. سب سے پہلے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد نیت خراب ہوتی ہے تو بات کرنے کی فکر کرتا ہے. جب اسے بات کرنے کے لیے مل جاتا ہے تو پھر اس کی عزت تک آدمی پہنچتا ہے. تو پہلے ہی اسٹیپ پر اللہ نے روک لگا دی. میری پیاری بہنیں، میری پیاری بیٹیاں جو ابھی جوان العمر کو پہنچ رہی ہے، اپنے عزت کی حفاظت کر لینا یہ بہت بڑی چیز ہے. مرد لوگ جو جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، جب وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو اسے ثواب ملے گا جہاد کا، تبلیغ کا اور دین کے کام کرنے کا. لیکن میری پیاری مائیں بہنیں، تمہارے لیے بھی جہاد ہے. وہ کیا ہے؟ تم گھر میں بیٹھے بیٹھے رہ کر کے تم اپنے عزت کی اگر حفاظت کر لے گی، اللہ رب العزت تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت باہر نکل کر کے تمہیں تبلیغ کا ثواب عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ تم گھر کے چہار دیواری میں رہ کر کے اپنے آپ کو جہاد کا ثواب کے مستحق بنا لو گی. تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور فرمایا اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں، یعنی بہترین پھولدار چمکدار کپڑے پہن کر کے، پھولدار موتی والے اور نگینے والے ایسے کپڑے بھڑکاؤ کپڑے پہن کر کے کسی غیر مرد کے سامنے نہ آئیں. بلکہ اگر تم بہترین پھول بوٹے والے کپڑے اگر پہن رہی ہے تو برقعے سے اسے ڈھک کر کے نکلو. یہ قرآن کا حکم ہے کہ جو زینت والی چیز ہے، جو خوبصورتی والی چیز ہے، وہ کسی کو نظر نہ آنے پائے، اس کی حفاظت، اس کو چھپا کر کے رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائیں. یعنی کوئی کام دھندا والی تم لوگ عورتیں ہیں، کام کرتی ہیں، اگر کسی وجہ سے اگر ظاہر ہو جائے ایسی چیز جو ظاہر لوگوں کو نہیں دکھانا تھا، انجان میں ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت انجانے میں ہونے والی چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو پردے میں رکھیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اوڑھنی اوڑھ رہی ہے تو پھر اس کو مسلح کر کے اوڑھیں، تاکہ مسلح کر کے اوڑھنے سے کام کرنے میں بھی سہولت ہوگی اور تمہارے عزت کی چیزیں ڈھکی رہے گی. اور نہیں تو اسکارف پہن لیں. ہماری بچیاں جو ہے اوڑھنی کی جگہ پر اگر زیادہ اسکارف استعمال کرتی ہے تو زیادہ پردے کے قابل ہے. تو اپنی بچیوں کو ہمیشہ اسکارف کے اندر رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری بچیوں کی عزت اور ظاہر ہونے والی چیزیں محفوظ رہ سکے. اور دیکھیے میری پیاری مائیں بہنیں، تمہارے پاس ایک اوڑھنی ہے. یہ اوڑھنی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دیا. تو یہ اوڑھنی کہاں رکھنے کی چیز ہے؟ اوڑھنی گردن میں رکھنے کی چیز نہیں ہے. اوڑھنی ہم گردن میں لٹکا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اوڑھنی اوڑھ لی ہے. اوڑھنی کی جگہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں تمہاری اوڑھنی کا تذکرہ کیا ہے. تم کتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری اوڑھنی کا تذکرہ قرآن میں کہہ دیا ہے. اور قرآن میں کیا کہا؟ قرآن میں کہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. ہاں آگے ارشاد فرمایا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. کہ میری پیاری ماں اور بہنیں، اللہ تم سے کہہ رہے ہیں، اللہ تم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تم سے خطاب ہے اور تم سے اللہ رب العزت براہ راست بات کر رہے ہیں اور اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ماں اور عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوڑھنی کو اپنے سینے پر رکھے. بِخُمُرِهِنَّ، اپنے اوڑھنی کو عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینے پر رکھے، اپنے سینے کو ڈھک کر کے رکھے، ظاہر نہ ہونے پائے.
یہ قرآن کا حکم ہے. ہم کتنے بے احتیاطی کرتے ہیں. تمہارے بے احتیاطی کرنے کی بنا پر تم خود بھی جہنم کے گڑھے کے قریب ہوتی جا رہی ہو، اور جو تمہیں دیکھتا ہے وہ بھی جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے. تو میری پیاری مائیں اور بہنیں، خود اگر تم اپنی حفاظت کر لو گی تو پھر مردوں کے بھی جنت بن جائیں گے اور وہ بھی جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے. ہماری بچیاں اسکول جاتی ہے، جو اسکول کی اوڑھنی ہے، میں آج حکم دیتا ہوں کہ اس اوڑھنی کو آگ لگا دو. وہ اوڑھنی اوڑھنے کے قابل نہیں ہے، اسے اوڑھنی نہیں کہا جاتا ہے. جو اسکول میں ہماری بچیاں ہرے کلر کی اوڑھنی اوڑھ کر کے جا رہی ہیں، کیا تم سوچ سکتی ہو کہ وہ اوڑھنی ہے؟ اوڑھنی کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمہارے سر اور تمہارے سینے کو چھپا لے. تو کیا اسکول کی اوڑھنی جو اوڑھ کر کے ہماری بچیاں جا رہی ہیں، ٹیوشنوں میں جا رہی ہیں، کیا وہ اوڑھنی تمہارے بچیوں کے بال کو، تمہارے بچیوں کے سینے کو ڈھک رہی ہے؟ اگر نہیں ڈھک رہی ہے تو وہ اسے اوڑھنی اوڑھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. میں آج کہتا ہوں، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی ایمانی حرارت موجود ہے تو اپنے بچیوں کو موٹے ہرے کلر کی اوڑھنی اوڑھاؤ، لیکن موٹے سوتے والی اوڑھنی اوڑھا کر کے بھیجو. جو پتلے ہیں اس کو آج ہی آگ لگا دو. اس سے تم اپنے آخرت بھی برباد کر رہی ہو، تمہاری بچی کی بھی آخرت برباد ہو رہی ہے، اور جو لڑکے اور جو بدماش قسم کے لوگ دیکھتے ہیں اس کی بھی آخرت برباد ہو رہی ہے. ہم ایک غلطی کی بنا پر کتنے لوگوں کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، یہ تم سوچ سکتی ہو؟ اس لیے میری پیاری مائیں بہنیں، عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ اپنے بچیوں کو جب گھر سے باہر نکالو تو موٹے اوڑھنے اڑھا کر کے بھیجو، یا تو موٹے اوڑھنے اڑھا کر کے بھیجو یا تو اسکارف میں بھیجو. میں ایک مرتبہ گم ہو گیا ہوا تھا ابھی 4-5 ہفتے پہلے. جب وہاں سے جمعہ کی نماز پڑھا کر کے میں آ رہا تھا، یقین مانیے میری پیاری مائیں اور بہنیں، میری بیٹیاں جو تم اسکول جاتی ہو، کالج جاتی ہو، میں نے وہاں پر اسکول میں جانے والی بچیاں ہیں، ہر ایک کا لباس ایک جیسا ہے. جو 10ویں پڑھ رہی ہے، 11ویں پڑھ رہی ہے، 12ویں پڑھ رہی ہے، ان بچیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اسکول کے ڈریس پہنی ہوئی ہے، اور اسکول کے ڈریس پہن کر کے اوپر اسکارف لگائی ہوئی ہے، اور اسکارف کے ساتھ ساتھ میں اپنے چہرے پر ماسک لگا کر کے اسکول سے نکل رہی ہے. وہ بھی تو اسلام کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں. جو اسکول میں جا رہی ہے تو اپنے آپ کو مکمل ڈھک کر کے جا رہی ہے. اگر تم ہمت کر لو گی، اسکول کے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہیں پردہ کرنے سے روک دے. وہ بھی تو ایک عورت ہے، وہ تو بھی ایک بچی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، جو اسکول سے پڑھ کر کے نکل رہی ہے اور مکمل پردے کے ساتھ نکل رہی ہے. جب میں جاتا ہوں تو میں بچیوں کو بولنے سے زیادہ، بچیوں کو دیکھنے سے زیادہ مجھے کڑھن ہوتی ہے کہ اس کے ماں اور باپ کہاں ہیں جو اپنے بچیوں کو اس طریقے سے بے حیا کر کے اسکولوں میں اور کالجوں میں بھیج رہی ہے. اگر اس کی عزت میں تار لگ گئے، اگر عزت میں دھبا لگ گیا تو کیا صرف وہ بچی کا نقصان ہوگا یا تمہاری بھی عزت خاک میں ملے گی؟ اپنے آپ کو سنبھالیے میری پیاری مائیں اور بہنیں، اپنے عزت کا خیال کیجئے، اپنے پردے کا خیال کیجئے، اپنے آپ کو سنبھال کر کے زندگی گزاریے. دنیا 4 دن کی ہے میری بہنا، ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی. جب قبر میں ہم لوگ جائیں گے، نہلا دھلا کر کے قبر کے گڑھے میں ڈال دیں گے اور باہر نکل آئیں گے. یاد رکھیں، قبر کے گڑھے میں نہ میں ساتھ دوں گا، نہ تمہارا بھائی ساتھ دے گا، نہ تمہارا بیٹا ساتھ دے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا. تمہارا ساتھ اگر کوئی دے گا تو تمہارے اچھے اخلاق ساتھ دیں گے، تمہارا پردہ کرنا ساتھ دے گا، تمہارا اوڑھنا ساتھ دے گا، تمہیں گناہوں سے بچنا تمہارا ساتھ دے گا، نماز پڑھنا ساتھ دے گا. اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ کے یہاں محبوب بن کر کے رہو، اللہ کے یہاں اچھی بن کر کے رہو، اللہ کی نگاہ میں تم اچھی بن جاؤ، تو تم اپنے پردے کا خیال کرنا کہ تمہارا سر کوئی غیر مرد تمہارے سر کے بالوں کو دیکھنے نہ پائے اور تمہارے سینوں کو کوئی دیکھنے نہ پائے. یا وہ اوپری چیزیں جو نظر آ جائے جس سے لوگوں کی نیتیں خراب ہو، ایسی چیزیں ہم پہن کر کے اوڑھ کر کے ہم بالکل سامنے نہ آئے کسی غیر مرد کے. اس سے تمہاری بھی آخرت بنے گی اور لوگوں کی بھی آخرت بنے گی.
میری پیاری مائیں اور بہنیں سننا، اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی پیدا کیا، اور مردوں میں سب سے پہلا انسان کون ہے؟ غور سے سننا، ایک قرآن